بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تو ویورز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں محرومی ہی محرومی ہے اور آپ کی زندگی میں بے تحاشا پریشانی ہے، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے بہتر ہیں یا آپ ان حالات سے بہتر کے حقدار ہیں، تو آپ چند منٹ کی یہ کہانی لازمی سنیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی زندگی پر چھائی ہوئی اداسی اور پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ اور جب آپ اس ویڈیو کو پورا سن چکے ہوں گے تو آپ کی اپنی اور آس پاس کے دوسرے لوگوں کی زندگی کو جانچنے کا انداز بالکل مختلف ہو چکا ہوگا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے بالکل خوش نہیں تھا۔ کوے کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ میرا رنگ کالا ہے اور مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا اپنے کالے رنگ کو دیکھ کر رو رہا تھا اور اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اس کی گال پر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک کوا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے کوے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ کوے نے جواب دیا کہ میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کتنا کالا رنگ ہے میرا، جس کے بھی گھر پر بیٹھوں اور کائیں کائیں کروں تو لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں۔ اف، کتنی بری آواز ہے میری اور کتنا برا رنگ ہے میرا۔ کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا اور کوئی ہمیں پالتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب اسی کالے رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس بزرگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی اس نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ یہ سن کر کوا بہت خوش ہو گیا اور کہا کہ اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کتنا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا کہ میں آج ہی تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل لو اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہے۔ تو کوے نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ میں ابھی جا کر اسے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اڑا اور ہنس کے پاس چلا گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے جاتے ہی کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری اور کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا۔ تم کتنا آرام سے پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم کتنے خوش رہتے ہوگے۔ تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ دور سے تو میں پانی میں نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، اتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، ہرا، اور کتنی پیاری آواز ہے اس کی۔ باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اسے پالتے بھی ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور اسے مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے بھی ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا یہ سب سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، بالکل نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا ہی اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کتنی دیر تو اسے طوطا کہیں نہ ملا، کیونکہ درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا اور طوطا بھی سبز تھا۔ بس پھر کیسے نظر آتا؟ 3-4 چکر جنگل کے لگائے تو کہیں جا کر ایک طوطا نظر آیا۔ اس کے پاس جا کر کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو؟ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنا خوبصورت رنگ ہے تمہارا اور کتنی خوبصورت لال رنگ کی چونچ ہے تمہاری۔ لوگ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں اور تمہیں مٹھو مٹھو کہتے ہیں۔ کتنے خوش رہتے ہوگے تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری۔ تم تو اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش رہنے والے پرندے ہوگے۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے تمہیں کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا بہت حیران ہو گیا اور طوطے سے پوچھا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی ہوگی کسی کی؟ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ میں تو چھپتا پھرتا ہوں کہ کسی انسان کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ میری زندگی تو سب سے زیادہ خراب ہے۔
میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو مور کہیں اچھا ہے، اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ اب طوطے کی باتیں سن کر کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں ہے اور طوطا بھی خوش نہیں ہے۔ تو کوے نے سوچا چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ مور اسے کہیں مل نہیں رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار وہ اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آ گیا۔ اتنے سارے لوگ اور بچے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے اور اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہا، اور سناؤ بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کس شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوگے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں آج اس چڑیا گھر میں ہوں۔ میرے یہی خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف دیتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا، بہت مشکل زندگی ہے میری۔ کوا حیرت سے مور کی باتیں سن رہا تھا۔ کوے نے مور سے پوچھا، پھر آخر تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مور بولا کہ میں نے پورے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، سوائے ایک پرندے کے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ پرندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو کوے نے حیرانی سے پوچھا، وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا، وہ کوا ہے، کوا، وہ تم ہو، نہ تو تمہیں کوئی پکڑتا ہے، نہ کوئی مارتا ہے اور نہ کوئی قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اٹھتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بزرگ کے پاس واپس آ گیا، اور بزرگ نے کوے سے پوچھا کہ ہاں بھائی، کیا فیصلہ کیا پھر تم نے، کیا بنا دوں تمہیں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی، وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش تھا اور مطمئن بھی تھا۔ تو ویورز، آج ہر شخص تو پھر پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان ہر وقت خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش نہیں رہتا۔ تو اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے ہمیشہ خود سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، تاکہ زندگی کا سکون بھی حاصل ہو اور اللہ کے شکر گزار بھی ہو، کیونکہ اچھے یا برے حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے، زندگی کا اور دلوں کا سکون صرف اللہ کے یاد میں ہے۔ ہمیں ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ سبق آموز ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔